یہ بات تو سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا دہشت گردی کو اور میں ڈائریکٹ بات کروں گا اب افغانستان سے. دیکھیں پہلی بات تو مجھے بتائیں نا کیبنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں کوئی ایک دن بھی لا اینڈ آرڈر ڈسکس ہوا ہے؟ کوئی صوبائی اسمبلی میں آپ فوج کے خلاف تو قرارداد پاس کر رہے ہیں. آپ صوبائی کابینہ کا اجلاس آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بلایا نہیں بلایا. آپ کی پولیس ہڑتال کر رہی ہے جس میں صوبائی حکومت کا اور سی ایم کا بھی ہاتھ ہے. ان کو بتا رہے ہیں کہ فوج کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف وفاقی حکومت کے خلاف آپ ہڑتال کریں. آپ نے پولیس کو روڈوں پہ نکال دی ہے اور ان کے جو ہماری حفاظت کرے گا آپ نے ان کو روڈوں پہ نکال دیا. 600 روپے اس صوبائی حکومت کو ملے ہیں. این ایف سی ایوارڈ جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کیا تھا اس کا 1% آف این ایف سی ایوارڈ ہمیں ملنا تھا. 600 روپے ملے ہیں. کدھر گئے وہ پیسے؟ اب کہتے ہیں کرپشن. نہ ان کے پاس اے پی سی ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کارتوس ہیں، نہ گیجٹس ہیں، نہ لیبارٹریز ہیں، لیبز ہیں، نہ اے پی سی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ پیسے کدھر گئے؟ کرپشن کی نظر ہوئے ہوں گے نا. رائٹ. سو اب یہ بتا دیں کہ گورنر راج کی آوازیں آتی رہی مسلسل وہاں پر، ابھی بھی آ رہی ہیں. ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے ڈیموکریٹ یور سیلف، ڈو یو تھنک کہ یہ باتیں ہوں، جتنا بھی اختلاف ہو، جو بھی مسائل ہوں، دیر از آلویز اے سولوشن. یہ اتنی ایکسٹریم کوئرسو قسم کی باتیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے یہاں پہ، یہ سوٹ کرتی؟ آپ لگا دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ایک جمہوری پارٹی سے میرا ایک تعلق ہے اور اسے بھی بلاول صاحب نے بات کی تھی اور سارے جمہوری لوگ کہتے ہیں اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتا. اور اب سچویشن یہ ہے یہ خود چاہتے ہیں ایسی چیزوں کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس ان کا ماضی ہے جو انہوں نے کوئی چیز کی ہو. یہ چاہتے ہیں گورنر راج لگ جائے. کیا کر رہے ہیں مجھے بتانا. بلین ٹریز کا آپ نے نام سنا تھا ایک زمانے میں جی. وہ کدھر ہیں؟ سارے ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کر ساری لکڑی بیچ دی ہے. گندم کا ٹائم آتا ہے تو گندم کے اسکینڈل میں ملوث ہیں. جو چیز آتی ہے جس چیز کا آپ کرپشن کا نام لے اسی میں سب یہ ملوث ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے لے رہے ہیں، کلاس 4 کی نوکری تک یہ بیچ رہے ہیں. سیکٹریز لگ رہے ہیں، پیسوں پہ لگ رہے ہیں. ڈی آئی جی، ڈی پی او جو ہے، کمشنر، ڈی سی، ناٹ میجورٹی، مطلب ہے کہ ناٹ آل آف دیم بٹ میجورٹی آف دیم پیسوں پہ لگ رہے ہیں. So you are saying کہ لگ سکتا ہے گورنر راج. دیکھیں جو بندہ کہے اس کا اتنا بھی نہ ہو، اس کو کوئی بریفنگ بھی نہ دے کہ آپ مجھے بتائیں صوبہ کسی ملک کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ کل مطلب ہے کہ خدا کوئی اور صوبہ بولے کہ میں اس ملک سے بات کرنے جا رہا ہوں، خدا خاصا کل پنجاب بولے کہ میں انڈیا کے ساتھ. اپنی جگہ my question is کہ اگر آپ کو لگے you think کہ یہ نوبت آ سکتی ہے کہ آپ کو لگے مجھے گورنر راج لگانا ہے؟ دیکھیں ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے. اگر کبھی زندگی میں پوزیشن آپ دیکھیں، آپ اگر آپ کے پاس کوئی خدا خاصا کوئی مریض ہو اور آپ اس مریض کی انگلی یا ہاتھ کاٹنے سے آپ کا جسم اور آپ کی زندگی بچ سکتی ہے تو آپ اپنی زندگی ختم کریں گے؟ So yes, you will do that. اور لیکن دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ تو ابھی مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو رہی ہے. تو یہ موصوف صاحب کے جو سی ایم صاحب کے والد صاحب تھے، جب یہاں پہ اڈے دیے جا رہے تھے اور جنگ مسلط کی جا رہی تھی انہی طالبانوں کے جن سے ملنے جا رہے ہیں، تو ان کے والد صاحب تو کابینہ کہہ سکتے مشرف صاحب کی. اس وقت ان کے والد صاحب نے تو ڈسینڈنگ نوٹ نہیں لکھا، واک آؤٹ نہیں کیا. والد صاحب ایک جگہ پہ اور بیٹا دوسری جگہ پہ. کنڈی صاحب آپ بہت سارے معاملات بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور ایک اور جو اس وقت کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ یہ کہ افغان کاؤنسل نہیں کھڑے ہوئے جس وقت ترانہ بجا. واٹ آر یور کامنٹس آن دیٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کنڈمنیشن ہے اس کے اوپر اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسے ایونٹ پہ جس پہ چیف گیسٹ وہاں کے چیف منسٹر ہوں قومی ترانہ بجایا جائے اور اس میں سب کھڑے ہوتے ہیں. میں بھی ریسنٹلی 14 اگست تھا فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی میں نے یو ایس کونسل جنرل، افغان کونسل جنرل اور ایران تینوں کونسل جنرل کو میں نے بلایا. ہمارے پاس 3 کونسل جنرل وہاں پہ وہاں پر ہم نے قومی ترانہ بجائے گئے تھے، ہم نے کیک بھی کاٹا 14 اگست کے حوالے سارا کچھ ہوا. لیکن آج میں نے دیکھا کہ یہ چیز ہوئی ہے جو کہ بڑی کنڈیمیبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کو اسی وقت اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت کہہ سکتے ہیں ترانے کی ترانہ میں آپ کھڑے تھے، ترانہ ختم ہو جاتا، یو شوڈ ہیو آسکڈ ہم ٹو لیو دی روم. You would have done that. Yes. اگر میرے ملک کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے آپ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کہوں گا ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک کام کیا. ہم نے ہر دیکھیں ڈپلومیٹیکلی یو ہیو بین ٹرینڈ کہ آپ نے آپ کے جو ہے بہت سے اختلافات ہوں گے لیکن آپ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از ایکسٹریم ناؤ. سو آپ کے خیال سے نیگلیجنس ہوئی ہے سی ایم کے بھی سے اس معاملے میں؟ ڈیفینیٹلی. وہ جو میں نے تصویر دیکھی ہے وہ بالکل ہی فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے جو کونسل جنرل صاحب تھے اور ان کو میرے ملک کی، میرے قومی ترانے کی، اس کی عزت کرنا ان کا. Will you be writing to افغانستان embassy؟ میں اس پہ ابھی آپ کے پروگرام میں کے وقت ہی مجھے بھی پتہ چلا. سو آئی ول کنسلٹ اینڈ ڈیفینیٹلی واٹ ایور جو ہے میری طرف سے. ابھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفس اس کے اوپر ایکشن ڈیفینیٹلی اس کو لینا چاہیے. صوبائی
حکومت کو ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں لیا. اسی وقت لینا چاہیے تھا. میں اگر ہوتا میں اسی وقت اسے کہتا تھا کہ آپ مہربانی کریں روم اس ہال سے نکل جائیں. اگر آپ میرے ملک کی ریسپیکٹ نہیں کرتے, میرے ترانے کی ریسپیکٹ نہیں کرتے, پھر آپ اس پروگرام میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ It looks like a very serious violation at the moment. And breaking story ہے, so جس وقت ہم یہ کر رہے ہیں انٹرویو, سو اس لیے آپ نے سن لیا گورنر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, بٹ آبویسلی آپ اس پہ ایڈوائز لیں گے اور مزید کوئی ایکشن کے بارے میں بھی سوچیں گے. سی ایم کے پی کے حوالے سے خبریں آئیں کہ وہ غائب ہیں, کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. Isn't it scary? Like, I mean, جتنے بھی آپ کے اختلاف ہوتے ہیں باہر علی سی ایم کے پی, کیسے وہ نہیں ملے کسی کو؟ آپ کے شہر میں تھا, آپ نے اغوا کیا تھا, مجھے کیا پتا. Oh, he was here. اسلام آباد میں تھے. اچھا, you have information on that, he was in اسلام آباد. اسلام آباد میں تھے. وہ تو کہنا میں میٹنگ میں تھا. اسلام آباد میں میٹنگ میں تھے. تو آفس سے کانٹیکٹ کیوں نہیں ہو سک رہا تھا؟ اسلام آباد میٹنگ میں تھے, جو ان کا بیان تھا لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ تھی. ایسی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی جس میں صرف وہ خود ہی موجود تھے, یا آگے کون تھا یہ پتہ نہیں تھا. آئی جی بھی نہیں تھا, چیف سیکرٹری بھی نہیں تھا, انٹیریئر منسٹری بھی نہیں تھی. اب یہ کس کے ساتھ یہ آپ نے چیک کیا کہ ان میں سے کوئی نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. کیا پریس ریلیز آئی ہے, کیا اس کے پریشان ہوئے, کیا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. دیکھیں بڑے آپ نے شروع میں جو کہا نا وہ سلطان رائی کے ڈائلاگ جو بھی ہے, یہ شاید ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی مووی سے بھی, کون سی مووی کا سین بتاؤں, جس میں سی ایم صاحب کے ساتھ نہ اسپیشل برانچ تھی, نہ پولیس تھی, نہ ان کا ڈرائیور تھا, اکیلے گاڑی چلا کے گئے تھے. کیونکہ کہتے موبائل بند ہے, کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے جو سی ایس او ہیں جو کہ سیکورٹی کے انچارج ہے, وہ کدھر تھے, اسپیشل برانچ کدھر تھی, فرنٹیئر ہاؤس سے نکل رہے تھے, ڈرائیور سے چابی لے کے گئے تھے. مطلب یہی سین بنے گا نا. تو پہلے تو ان سب کو فارغ کر دینا چاہیے, یا تو کہیں کہ ڈیلیبریٹلی ہو گیا. ڈیلیبریٹلی بھی اگر آپ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈرائیور یا ایک دو بندے آپ کو ساتھ لے جانے والے. تو ایسے سین کریٹ کیا گیا, ہر کسی کو پتہ ہے وہ کدھر تھے, ہر کسی کو پتہ ہے. آپ کو صرف نہیں پتا. سو اس وقت ذرا ہیلپ کرا دیتے کہ آپ, جب آپ کو پتا تھا کہ اگر ہیلپ چاہیے ہوتی, انہوں نے کہا کہ وہ میٹنگ پہ اگر ہیلپ چاہیے ہوتی تو میں کرا دیتا ہیلپ ان کی. رائٹ. سو اس وقت جو یقیناً اس وقت بریکنگ اسٹوری تو ہماری دوسری والی ہو گئی ہے, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ گورنر راج کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. کیا وی او این سی کی آپشن بھی ہو سکتی ہے, کنسیڈرنگ 2/3 میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی, بٹ ایٹ سم پوائنٹ آپ نے کہا بھی عدم اعتماد کہ اپنے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے, بیسڈ آن واٹ؟ دیکھیے میں پشاور رہتا ہوں, مجھے بھی کچھ لوگ ملتے ہیں. اچھا, رائٹ. کچھ آن کیمرہ ملتے ہیں, کچھ آف کیمرہ ملتے ہیں. جو ان کی سچویشن ہے, جو جس طریقے سے کرپشن کا بازار گرم ہے, جس طریقے سے جو چیزیں چل رہی ہیں, ان کے ودن دی پارٹی جو مسائل روز بروز, میں کہتا ہوں میں تو اتنے شاید کپڑے نہ بدلے ہوں پوری اس گورنرشپ کی ٹرم میں, جتنی ان کی وزارتیں اور اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر چینج ہو رہے ہیں. اور پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے چینج ہوں گے نا, یا وہ انکمپیٹنٹ ہوں گے, نالائق ہوں گے, نکمے ہوں گے, یا کرپٹ ہوں گے. 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, باقی کس میں کمپیٹنسی پہ ہٹاتے ہیں. تو جو ٹیم چنتے ہیں تو مطلب ہے کہ کیپٹن نالائق ہوگا تو غلط ٹیم چنے گا. تو لہٰذا کرپشن, پہلے جو وزیر تھے ان کو ہٹایا, چونکہ اس نے پریس کانفرنس کی تھی, سارے کرپشن کر رہے ہیں. عمران خان کہنے پہ گئی تھی, پھر ان کو ہٹا دیا. پھر اس نے کہا میں اسمبلی آ کے بتاؤں گا کہ کیا کیا کرپشن ہوتی ہے, کیا کیا نہیں. 4 دفعہ اجلاس ملتوی ہوا. ابھی بھی 28 تاریخ کو اجلاس ہونا تھا, ابھی ایونٹ ہو, اس کے لیے اجلاس پہلے بلا لیا گیا تھا. آپ ابھی بھی دیکھیں, ابھی تک سی ایم جو ہے وہ صوبائی اسمبلی نہیں آیا, اور بہت سے ممبران جو ہیں اس وقت تیار بیٹھے ہیں. اور میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ عدم اعتماد نہیں ہوگا, اعتماد کا ووٹ لے لے, پھر پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے.